انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم ٹی بی کے بارے میں آپ کو معلومات دینا چاہ رہے تھے۔ اسٹاپ ٹی بی ان مائی لائف ٹائم کے حوالے سے، جو کہ سلوگن ہے WHO کا اور ٹی بی کے ورلڈ ڈے کے اوپر یہ سلوگن دیا گیا ہے تاکہ ہر انسان، ہر فرد، ہر ڈاکٹر، ہر یعنی کہ ہیلتھ ورکر اور کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس مسئلے کو اٹھائے اور ٹی بی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اس میں ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے، اپنے جتنی بھی اس کی طاقت ہے اور جو بھی طریقہ کار اڈاپٹ کر سکتا ہے ٹی بی کے بارے میں اور ٹی بی سے بچاؤ کے لیے کام کرے۔ تفریح یا ٹی بی ایسا متعدی عارضہ ہے جو عموماً پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس مرض کے موجب بننے والا بیکٹیریا، جسے مائکوبیکٹیریم ٹوبرکلوسس کہا جاتا ہے یا ٹوبرکل بیسیلائی کہا جاتا ہے، سانس کے ذریعے ایک فرد سے دوسرے فرد کو متاثر کرتا ہے۔ جب متاثرہ فرد کھانستا یا چھینکتا ہے تو خارج ہونے والے لعاب میں موجود جراثیم ہوا میں شامل ہو کر دوسرے لوگوں کی سانسوں کے ذریعے ان کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں اور اس مرض کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ ٹی بی کا عارضہ موجودہ دور میں اتنا عام نہیں، لیکن جو افراد اس کی لپیٹ میں آ جائیں ان میں شدید قسم کی پیچیدگیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ اس مرض کو پھیلانے کا ایک بڑا ذریعہ HIV ایڈز بھی ہے، جو ایڈز کا سبب بنتا ہے، چونکہ ایڈز سے متاثرہ افراد کی قوت مدافعت حد درجہ کمزور ہو جاتی ہے، جس کے سبب ٹی بی کے بیکٹیریا کو حملہ آور ہو کر اپنے قدم جمانے کا موقع مل جاتا ہے۔ ٹی بی کے علامات کے حوالے سے اس مرض کے دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ غیر فعال ٹی بی غیر فعال یعنی کہ ان ایکٹیو ٹی بی سے مراد ایسا عارضہ ہے جو کسی فرد میں موجود تو ہوتا ہے، لیکن اس کے جراثیم یا موجب بننے والے بیکٹیریا غیر فعال ہوتے ہیں یعنی ان ایکٹیو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ فرد میں اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ ٹی بی کی اس قسم کو لیٹنٹ ٹی بی کہا جاتا ہے۔ ٹی بی کی یہ قسم زیادہ خطرناک نہیں ہوتی، لیکن بہرحال علاج کی ضرورت تو ہوتی ہے، کیونکہ اس سے متاثرہ افراد میں 10% کو یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ نیز یہ افراد اور دیگر افراد کو بھی اس عارضے میں مبتلا کرنے کے موجب بنتے ہیں۔ فعال ٹی بی یعنی کہ ایکٹیو ٹی بی ایسے افراد جو ٹی بی کی اس قسم سے متاثر ہوں، وہ دیگر ایسے افراد کو جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں متاثر کر سکتے ہیں۔ اس قسم سے متاثرہ مریضوں میں بیکٹیریا کے حملہ آور ہونے کے چند ہفتوں بعد بھی جسم میں سوزش کے علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی مہینوں تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسے مریضوں میں عموماً درج ذیل علامات ظاہر ہو سکتی ہیں: کھانسی بغیر کسی ظاہری وجہ کے، وزن کا کم ہونا، تھکاوٹ رہنا، بخار کی کیفیت بالخصوص شام اور رات کے اوقات میں، رات میں پسینے کی کثرت، کپکپاہٹ، چڑچڑاپن، بھوک کی کمی، بھوک کا ختم ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ واضح رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر مریض میں یہ تمام علامات موجود ہوں، ان میں سے چند ایک علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی کے اکثر مریضوں کو مسلسل کھانسی مرض کے ہونے کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ کھانسی کا رہنا پھیپھڑوں کو ٹی بی کے لیے کوئی مخصوص نشانی نہیں،
تمباکو نوش یعنی کہ اسموکنگ کرنے والے سانس کی نالی کے سوزش انفیکشن میں مبتلا مریضوں میں بھی کھانسی عام ہے۔ سانس کی نالی کا انفیکشن زیادہ تر 3 ہفتوں میں ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مریض جنہیں مسلسل 3 ہفتوں سے زیادہ کھانسی رہے اور پھیپھڑوں کی ٹی بی کے ممکنہ مریض سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے ممکنہ مریضوں کے بلغم یعنی کہ اسپوٹم کا خوردبینی مائکروسکوپک معائنہ نہایت ضروری ہے۔ 1980 کے بعد پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقوں کے افراد ٹی بی کا زیادہ شکار دیکھے گئے، اور ان کی ایک وجہ HIV وائرس کی موجودگی بھی ہے۔ واضح رہے کہ ٹی بی اور ایڈز کے سبب بننے والے جراثیم کا آپس میں قریبی تعلق پایا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک کی موجودگی دوسرے کو مہمان بنانے کا باعث بن سکتی ہے۔ یوں تو یہ مرض کسی کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، لیکن کمزور قوت مدافعت رکھنے والے افراد اس مرض کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی جسم کو ہر وقت بیرونی جراثیموں کے حملے کا سامنا رہتا ہے، اور ایسے افراد جن کا مدافعتی نظام فعال ہوتا ہے وہ ان جراثیموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جبکہ کمزور قوت مدافعت والے افراد بآسانی ان جراثیموں کے حملے کی زد میں آ کر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوت مدافعت کمزور کیسے ہوتی ہے؟ یاد رکھیں کہ درج ذیل عوامل قوت مدافعت کمزور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ HIV وائرس کی موجودگی۔ HIV وائرس جسم کے مدافعتی نظام پر اثر کرتا ہے، خاص طور پر ٹی سیل، ٹی لیمفوسائٹ بلڈ خون کے وہ سفید خلیے ہیں جو کہ ساری انفارمیشن، سارے جتنے بھی جراثیم ان کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں ان کی معلومات اپنے اندر موجود رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی وائرس، جب بھی کوئی بیکٹیریا، جب بھی کوئی پیراسائٹ جسم میں داخل ہوتا ہے تو ان ٹی سیل تک معلومات پہنچ جاتی ہے، اور وہ جو ٹی سیل ہیں وہ اپنے پورے سسٹم کو چلا کر، اپنے پورے سسٹم کو، اپنے پوری یعنی کہ فورس کو استعمال کر اور اپنی نالج کو، اپنی یعنی کہ جو انفارمیشن ان کی میموری سیل کے اندر موجود ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اس جراثیم، اس وائرس، اس پیراسائٹ کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، مرض کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ HIV وائرس ان ٹی سیل کے اندر موجود رہ کر ان کو ان ایکٹیو کر دیتا ہے، اور ان کو ان ایکٹیو کرنے کی وجہ سے ٹی سیل کی تعداد تو موجود ہوتی ہے مگر وہ کوئی حکم نہیں دے سکتے، وہ اپنے نظام کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے، وہ اپنی فوج کو کام میں نہیں لا سکتے، یعنی کہ وہ خاموش رہتے ہیں اور انفیکشن جو ہے نا حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قوت مدافعت جو کمزور ہوتی ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ کے جو ہے کسی ملک کے اندر ہر کام جو سیکورٹی کا کام ہے وہ حاکم اعلیٰ کی حکم سے ہوتا ہے۔ اگر حاکم اعلیٰ جو ہے نا وہ سوتا رہے اور اس کے اوپر جو ہے نا اس ملک پہ حملے ہو جائیں تو جو فوج ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک حکم نہیں ملے گا۔ تو یہی سب چیزیں جو ہیں HIV وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح گردوں کی بیماریاں یعنی کڈنی کی ڈیزیزز کے اندر بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ ذیابیطیز کا عرصہ یعنی ڈائبٹیز خود ایک بیماریوں کی ماں ہے، اور اس کے ساتھ بے شمار بیماریاں اور آ جاتی ہیں۔ غذائی قلت کے شکار افراد، اب غذائی قلت کی وجہ سے جب جسم کے اندر پروٹین اور غذائیت پہنچے گی نہیں تو یہ کہ جو اینٹی باڈیز ہیں یا اینٹی بننے کا عمل ہی رک جائے گا جو کہ بیماریوں سے بچانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ طویل عمری، کثرت تمباکو نوشی کرنا یا نشہ کا اور اشیاء کا بکثرت استعمال جیسے شراب نوشی وغیرہ، اسموکنگ وغیرہ،
حفظان صحت کے اصولوں پر عمل پیرا نہ رہنے والے افراد، سرطان کا عارضہ یا سرطان کے علاج کے لیے کی جانے والی کیموتھراپی، کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے استعمال سے اثرات یعنی جوڑوں کے درد کے لیے یا جلد کے امراض کے لیے تجویز کردہ میڈیسن، ایسے افراد جو عموماً ان ممالک کا سفر کرتے ہیں جہاں اس مرض کے شکار افراد بکثرت رہتے ہیں، ایسے افراد جو دودھ ابال کر نہیں پیتے کیونکہ مویشیوں میں بھی ٹی بی کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، تو یہ جراثیم دودھ کے ذریعے کسی فرد کے معدے میں پہنچ سکتے ہیں اور اسے متاثر کر سکتے ہیں۔ عام طور پر اس بیکٹیریا کا شکار پھیپھڑے ہی بنتے ہیں اور اس لیے 70% مریضوں میں اس کی علامات بھی پھیپھڑوں یعنی لنگس میں ہی کے امراض سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے کھانسی جو کہ عموماً 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے تک لاحق رہے، کھانسی کے دوران خون آنا، چھاتی میں درد محسوس ہونا، کھانستے یا سانس لیتے درد ہونا، پھیپھڑوں کی جھلی یعنی پلورا کی ٹی بی میں پھیپھڑوں کے باہر پانی بھرنے کے سبب سانس لینے میں تکلیف ہونا، تو یہ سب مسائل ہیں جو کہ جس کے وجہ سے ٹی بی جو ہے بہت آسانی سے کسی فرد کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور اس کو بیمار کر سکتی ہے۔ جب بھی یہ علامات ظاہر ہوں تو اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور ٹی بی سینٹر کے اندر جا کے علاج کرانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔